اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اس میں زندگی اور موت کا یہ کارخانہ ہر ایک کے لیے ایسے ہی چل رہا ہے. یہ بیان کیا نا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی موت و حیات کا یہ کارخانہ بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. تو جس وقت موت آتی ہے، کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، تو انسان کو صدمہ پہنچتا ہے. یہ صدمہ پہنچنا بھی بڑی فطری چیز ہے، آنکھوں سے آنسو بہس نکلنا بھی بالکل فطری چیز ہے. اس لیے فطری اظہار پر دین میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن اس کو حدود میں رہنا چاہیے. وہ حدود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر واضح فرمائے ہیں. نوحہ نہ کیا جائے، بین نہ کیا جائے، چیخا نہ جائے، اس طرح کی آوازیں بلند نہ کی جائیں کہ جو ناشکری پر محمول کی جا سکیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا جائے، اس موقعوں پر خود موت کو یاد کیا جائے. اگر انسان صدمے کی کیفیت سے ہو تو خاموشی کو ترجیح دے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے، اچھی نیکی اور خیر کی باتیں کرے اور سنیں. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن صدمہ پہنچا ہے تو فطری طور پر کچھ وقت گزرے گا جس کے بعد انسان سنبھلنا شروع ہوتا ہے. اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 دن بہت ہیں. یعنی اگر تم 3 دن لوگوں سے تعزیت کے لیے بیٹھ گئے ہو، یا تم نے کام چھوڑ دیا ہے، یا اس صدمے کی کیفیت میں بسر کر رہے ہو، تو بس یہ بہت ہیں. اس کے بعد اپنے آپ کو نکالنے کی صحیح کرنی چاہیے. اور یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے تو آپ موت ہی کے ساتھ وابستہ ہو کر تو نہیں رہ سکتے. لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، آپ کے بہت عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اولاد سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں بیٹھے ہوئے بچوں کو رخصت کرنا پڑا ہے. تو اس میں نہ کوئی پیغمبروں کا استثناء ہے، نہ کوئی بڑے لوگوں کا استثناء ہے، نہ کوئی اللہ کے نیک بندوں کا استثناء ہے. اس کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کر کے ہی زندگی بسر کی جا سکتی ہے. تو ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نہ تو اس موقع پر جزا فضا کریں جس سے بے صبری کا اظہار ہو، پھر صبر کیا جائے. اور صبر کی اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی جزا بیان کی ہے. یعنی وہ صبر ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، صبر ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں، اور صبر ہی ہے کہ جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ہے. یعنی بحیثیت مجموعی ہماری پوری زندگی کو صبر کا آئینہ دار ہونا چاہیے. تو 3 دن بہت کافی ہیں. 3 دن کے بعد آپ جائیے دنیا کے معاملات میں مصروف ہو جائیے. اور اگر آپ دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں جو بھی آپ کی ذمہ داریاں مصروف ہوں گے تو امید ہے کہ صدمے کی کیفیت میں بھی کمی آئے گی. یعنی وہ خود بھی ایک علاج بن جاتا ہے. آدمی کا دماغ پلٹتا ہے، کوئی ذہن دوسری جانب متوجہ ہوتا ہے، خیالات میں تبدیلی آتی ہے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ صدمے کی کیفیت میں آپ بیٹھے رہیں گے تو وہی چیز زیادہ اثر انداز ہو جائے گی. بعض لوگ زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس سے نکل جائے. اس کے بعد یہ جو رسوم ہمارے یہاں بنا لی گئی ہے، یہ کل شریف ہے اور یہ 40واں ہے اور یہ جمعرات ہے، یہ ہندوستان کی چیزیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ان میں کوئی دینی چیز شامل کی جائے گی تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسے بدعت قرار دیا جائے گا. اور بدعت سے ہر حال میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے.